چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں 2 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ زمان پارک جلاؤ گھیراؤ اور دیگر کیسز میں سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانتوں کا فیصلہ 2 جون کو پروسیکیوشن کے دلائل سننے کے بعد کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذلہ شاہ قتل کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور میں زمان پارک کی تلاشی کا معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار۔ عدالتی حکم کے مطابق ایک بندہ اور خاتون افسر لائیں اور تلاشی لے لیں۔ عمران خان نے سرچ آپریشن کی اجازت دینے کے لیے مذاکراتی ٹیم کو شرائط بتا دی۔ کمشنر کی سربراہی میں آنے والی ٹیم کی رپورٹ پر نگراں وزیر اعلیٰ کا تجاوزات ہٹا کر ناکے ختم کرنے کا حکم۔ انتظامیہ کی بھاری مشینری نے تجاوزات گرانا شروع کر دی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں تحریک انصاف کا کوئی رکن ملوث ہے تو ثبوت دیں، مدد کریں گے، خود کہیں گے انہیں پکڑو اور سزائیں دو۔ عمران خان کی پیشکش، 8 لوگوں کے نام بتا کر خود کو حوالے کرنے کا کہا گیا۔ نیوز کانفرنس میں انکشاف، واضح کر دیا جیل میں 4 دن گزارنے کے بعد سپریم کورٹ پہنچا، چیف جسٹس کے سامنے جلاؤ گھیراؤ کی مذمت کی تھی۔ حکومت پر مذاکرات کے بجائے تحریک انصاف پر پابندی کی کوششوں کا الزام۔ وفاقی کابینہ نے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث عناصر کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم نے پشاور کا دورہ ملتوی کر دیا۔ جناح ہاؤس حملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈی آئی جی کامران عادل تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان پر اداروں کی تحقیر، عوام کی تقسیم اور نظریہ پاکستان پر حملہ آور ہونے کا الزام۔ حکومت حاصل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد ریاست پر حملہ آور ہوئے، انشاءاللہ ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو نیب راولپنڈی نے 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب کی ٹیم نے زمان پارک پہنچ کر طلبی کا نوٹس وصول کرا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ارکان کو دوبارہ سن کر فیصلہ کریں، جسٹس شاہد کریم کی ہدایت۔ بحال ہونے والے ارکان میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور دیگر شامل۔ عمران خان کا اسمبلی میں واپس جانے سے انکار، تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے واپس جانے کی تصدیق کر دی۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا رہائی کے لیے عدالت کو انڈرٹیکنگ دینے سے گریز۔ آئندہ کسی قسم کے احتجاج کا حصہ نہ بننے کے الفاظ پر اعتراض۔ حلف نامہ جمع نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں نہ سکی۔ وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی۔ مشکلات کے بھنور میں پھنسی تحریک انصاف کی کشتی سے کھلاڑیوں کی چھلانگیں۔ خیبر پختونخوا سے منتخب ایم این اے جواد حسین بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ سابق وزیر اقبال وزیر کی بھی اڑان۔ بلوچستان کے وزیر معدنیات مبین خلجی کا بھی پارٹی کو گڈ بائے۔ سندھ کی مخصوص نشست پر ایم این اے بننے والے جے پرکاش کی راہیں بھی عمران خان سے جدا۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ڈیفنس کراچی سے گرفتار۔ 10 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے الزامات۔ کراچی کے پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کی 70% شناخت مکمل۔ سابق ایم این اے سیف الرحمان اور ایم پی اے سعید آفریدی سمیت پی ٹی آئی کے کئی ارکان اسمبلی شامل۔ ملتان میں سابق وزیر حسین جہانیہ گردیزی اور مختوم رشید عدالت سے نکلتے ہی گرفتار۔ رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کی پنجاب پولیس کے ہاتھوں گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب ریمارکس دیتے عدیدہ پنجاب پولیس اسلام آباد سے کسی کو براہ راست گرفتار نہیں کر سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ آئینی ادارے کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ عدلیہ کے خلاف مہم سے آگاہ ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کر اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ عدالت کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، آئی جی کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کا ایک جج پر دہشت گردوں کی غیر معمولی سہولت کاری کا الزام، ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت اور شرپسندوں کی 628 کالز ٹریس کی گئیں۔ ملوث ملزمان کی نشاندہی کرنے والے افراد کو نقد انعام دینے کا اعلان۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کا مرکزی دروازہ توڑنے والا ملزم پکڑا گیا۔ گیٹ کباڑ میں فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کے 10 ساتھیوں میں سے کچھ کی شناخت ہو گئی، پولیس کا دعویٰ۔ یونیورسٹی اور اسکولز کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کا توڑ پھوڑ کا شکار ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ۔ سویلین اور عسکری املاک پر حملوں کی شدید مذمت۔ شرپسندوں نے سیاسی مفادات کی خاطر قیمتی اثاثہ جات کو جلایا۔ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اساتذہ اور طلباء تباہی دیکھ کر افسردہ۔
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। लाहौर, हैदराबाद, चारसद्दा, मीरपुर, आजाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी और शहरी सड़कों पर निकल आए। दिफाए वतन के लिए लड़ने वालों के हक में नारेबाजी। बलोचिस्तान के शहर जोब में अमीर जमात इस्लामी की रैली में खुदकुश धमाका, 6 कारकुन जख्मी। काफिले में शामिल सिराजुल हक महफूज रहे। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार मजम्मत। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फोन करके सिराजुल हक से खैरियत पूछी। पसंद की शादी करने वाली लड़की ने खुला का दावा दायर कर दिया। कराची से तौसा जाकर शादी की थी। 5,000 रुपए हक महर तय हुआ। शादी के बाद शौहर के बुरे सलूक का शिकवा। 1 साल बाद वालिदैन के पास कराची वापस पहुंच गई। वजह सैलाब से ज़राए अजनास को नुकसान, रुपए की कदर में कमी और बिजली के निर्ख में इजाफा करार दे दिया। कराची के लिए बिजली 5 रुपए 66 पैसे फी यूनिट और बकिया मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए महंगी करने की दरखास्त। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। नेपरा ने 31 मई को समाप्त हुई। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल का बाजार गर्म। सूबाई वजीर इस्माइल राहू बोर्ड चेयरमैन पर बरहम। तालिबात के मराकज में खवातीन विजिलेंस टीमें भेजने का हुक्म। कराची में 11 मराकज नकल के बायस ब्लैक लिस्ट। आइंदा इम्तिहानी मरकज ना बनाने का फैसला। लाहौर में महकमा एक्साइज की फुर्तियां सेल्फियों पर खत्म। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की गाड़ी रोककर टैक्स की अदायगी का पूछा। गाड़ी का टोकन टैक्स क्लियर निकला। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल इंजरी का शिकार। कैरियर में पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नडाल ने टेनिस को खैरबाद कहने का इंदिया भी दे दिया।